آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال ایم جیڈ اسٹوڈیو کے ساتھ۔ آج 25 اپریل 2018 کی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے جو تازہ ترین معلومات ہوتی ہیں وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ تمام قائرین اس کو دیکھ کر اپنی معلومات کے اندر اضافہ کر سکیں۔ شیخ الفوزان، آپ باپ جیسے ہیں ولی عہد محمد بن سلمان۔ ریاض ولی عہد وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے معروف سعودی عالم شیخ صالح الفوزان کے گھر پہنچ کر ان کی عیادت کی۔ ولی عہد نے شیخ الفوزان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صحت یابی مبارک ہو، انشاءاللہ آپ کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ابھی کابینہ کے اجلاس سے فارغ ہوئے تھے، شیخ صالح الشیخ کو ہمراہ لے کر آپ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے، یہاں سے جدہ جانے کا پروگرام ہے۔ شیخ الفوزان نے ولی عہد اور ان کے ہمراہ آنے والی شخصیات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ولی عہد سے اپنی بیٹھک میں چلنے کے لیے کہا۔ ولی عہد نے شیخ الفوزان سے قبل بیٹھک میں جانے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ شیخ آپ ہمارے والد ہیں۔ الفوزان نے یہ سن کر کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عمر دراز کرے۔ شیخ صالح الشیخ وزیر اسلامی امور دعوت و رہنمائی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبد الرحمن السلمان بھی موجود تھے۔ شیخ الفوزان گزشتہ دنوں بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سربراہ اردہ علماء بورڈ کی میٹنگ میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ پلاسٹک کی بوتلوں کا پانی نہ پینے کی ہدایت۔ غذائی علوم کے ماہر احمد سلامہ نے خبردار کیا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بھرا ہوا پانی مضر صحت ہے، استعمال نہ کیا جائے۔ انہوں نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر مذکورہ انتباہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ پلاسٹک کی بوتلوں سے پانی کم سے کم استعمال کیا جائے۔ ایسی صورت میں تو پلاسٹک کی بوتلوں کا پانی بالکل نہ پیا جائے جب وہ نقل و حمل اور ذخیرہ کرتے وقت سورج کی شعاؤں سے متاثر ہو چکی۔ پلاسٹک کے چاولوں کی حقیقت کیا ہے؟ کینسر کے امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر فاہد الخزیری نے واضح کیا ہے کہ سعودی بازاروں میں پلاسٹک چاول کی موجودگی کے دعوے سراسر غلط ہیں۔ اس حوالے سے جو ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے اس کا تعلق خام پلاسٹک کی صنعت سے ہے۔ اس پلاسٹک سے آرائشی اشیاء اور پلاسٹک کے ڈبے تیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے عوام میں رائج اس تصور کی بھی نفی کر دی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ گرینائٹ اور سراٹک سے تیار کردہ ہانڈیاں کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب افواہیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جازان، مریض کی کھوپڑی سے ناسور کا آپریشن۔ جازان کے کنگ فہد سینٹرل اسپتال میں دماغ اور اعصاب کی جراحت کے ڈاکٹروں نے ایک 45 سالہ مریض کی کھوپڑی کے اندرونی حصے میں موجود ناسور کا آپریشن کر کے صاف کر دیا۔ مریض شدید درد میں مبتلا تھا۔ ناسور کا حجم 10 سینٹی میٹر ہو گیا تھا۔ مائکروسکوپ کے ذریعے آپریشن کیا گیا، مریض کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، صحت مند انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سٹارٹ کر دی۔ ماہانہ 10 لاکھ معتمرین کی آمد۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعداد و شمار جاری کر کے واضح کیا ہے کہ یکم صفر 1439 ہجری سے شروع ہونے والے عمرہ موسم کے تحت اب تک 64,31,604 معتمر ارض مقدس آ چکے ہیں۔ ان میں سے 10 لاکھ ماہانہ کے تناسب سے پہنچے، جبکہ 33,97,757 معتمر رخصت ہو گئے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے واضح کیا کہ رمضان المبارک کے دوران معتمرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ایئرپورٹ تمام ضیوف الرحمان کو مطلوبہ خدمات فراہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ 10ویں منزل سے خودکشی کی کوشش۔ ایک مقامی نوجوان نے حفر الباطن میں زیر تعمیر عمارت کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش شروع کی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی نوجوان ذہنی بے چینی میں مبتلا ہے، اسے گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے نوجوان کے اہل خانہ کی مدد سے اسے خودکشی سے باز رکھنے کا کام سر انجام دیا۔ سعودی عرب میں آج سے جمعہ تک موسم غیر مستحکم رہے گا۔ ماہر موسمیات ترکی الجمعان نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب گرد آلود ہواؤں اور بارش کی لہر سے متاثر رہے گا۔ بعض مقامات پر درمیانے درجے
اور بعض علاقوں میں ژالہ باری کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی۔ آج سے جمعہ تک غیر مستحکم موسم نقطہ عروج کو پہنچ جائے گا۔ الجمان نے توجہ دلائی کہ اسیر، جازان، باہا، مکہ مکرمہ، الجوف اور تبوک کے علاقوں میں بارش ہوگی۔ الرس، دو آدمی، مجمع، بریدہ، ریاض، حفر الباطن، رفح کے علاقوں کے علاوہ قصیم بھی غیر مستحکم موسم سے متاثر رہے گا۔ علماء اور حکام کو گالیاں بکنے والے خوارج ہیں شیخ الفوزان۔ سربراہ علماء بورڈ کے رکن اور افتاء کمیٹی کے ممبر شیخ صالح الفوزان نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ علماء اور حکام کو نجی مجالس میں گالیاں بکتے ہیں وہ خوارج ہیں۔ انہوں نے مقامی شہریوں سے مطالبہ کیا کہ اگر دشنام ترازی سے لوگ باز نہ آئیں تو حکام کو ان کی رپورٹ کی جائے اور ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے گی۔ رمضان المبارک کی خوشی میں چراغاں کر سکتے ہیں شیخ الختلان۔ سعودی سربراہ آوردہ علماء بورڈ کے سابق رکن اور سعودی فقہی انجمن کے چیئرمین ڈاکٹر سعد الختلان نے فتویٰ دیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منانے کے لیے گھروں میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ گھروں کو روشن کرنے کا تعلق رسم و رواج سے ہے۔ اگر کسی عمل کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو ایسی صورت میں وہ کام جائز شمار ہوگا۔ الختلان نے کہا کہ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ جب تک حرمت سے متعلق باقاعدہ ہدایت نہ ہو تب تک ہر شے جائز ہی شمار ہو۔ قیدی خاتون نے 1.5 برس میں قرآن حفظ مکمل کر لیا۔ جدہ کے اصلاح گھر کی 35 سالہ قیدی خاتون نے 1.5 برس میں قرآن حفظ کر لیا۔ حفظ قرآن کی معروف انجمن فلاحی خیرکم کے ماتحت دار التوبہ میں قرآن کریم حفظ کرایا گیا۔ معلمات کا کہنا ہے کہ ہمارا کام قیدی خواتین کی ذہنی حالت بہتر بنانا اور حفظ قرآن کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنا رہا۔ انجمن کے چیئرمین عبدالعزیز الحنفی نے کہا کہ قیدی خاتون نے قرآن کریم حفظ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مستقبل کی زندگی راہ حق پر گزارنے کا عزم کر چکی ہے۔ دار التوبہ سے اس سال 113 قیدی خواتین فیضیاب ہو چکی ہیں۔ نابیناؤں کے لیے الیکٹرانک چھڑی۔ طائف یونیورسٹی میں لائبریری امور کی ڈین ڈاکٹر سارہ العتیبی نے نابیناؤں کی مدد کے لیے الیکٹرانک چھڑی ایجاد کر لی۔ انہوں نے الیکٹرانک چھڑی کے نام سے پروانہ ایجاد بھی حاصل کر لیا۔ الیکٹرانک چھڑی ویب اور سمارٹ فون اپلیکیشن سے آراستہ ہے۔ نابینا اور کمزور نظر والے اس کی مدد سے بآسانی راستہ طے کر سکیں گے اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دوستو یہ تھا آج کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی بالکل نہ بھولیے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔